بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج درس نمبر 11 ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 10 کو آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اقاتل الناس حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن یہ جو اصل جہاد تھی نا، تو یہ تھی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانیں، اور تا قیامت یہ جو جہاد کا ایک سلسلہ ہے وہ رسالت کے لیے ہی ہوگی۔ تو یہ تو اکثر لوگ مانتے ہیں، رب کو تو مانتے ہیں، اصل جھگڑا تو رسالت پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کے لحاظ سے ہے۔ محدثین کہتے ہیں یہ جو جہاد تھا یا یہ جو لڑنا تھا یہ ملک گیری کی نیت سے نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کو ہدایت کی نیت کے ساتھ تھا۔ بہرحال یہ وہ گواہی دیں کہ وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی وحدانیت کو مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اسی طرح وہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَاصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر ان لوگوں نے یہ کام کر لیا تو وہ اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیں گے، ان کا مال بھی بچ جائے گا، ان کے خون بھی بچ جائیں گے۔ الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، مطلب اگر وہ یہ تمام امور پر عمل کریں گے تو مجھ سے تو اپنے مال اور خون کو تو بچا لیں گے، لیکن اگر ان سے مال اور خون لے گا تو پھر اسلام لے گا، کہ اگر اسلام کے ساتھ وہ ایسا کام کریں گے تو پھر اسلام کا ایک اپنا حق ہے۔ مطلب اس کی مثال دوں، جس طرح کوئی بندہ مسلمان ہو کر شراب پیے تو اس پر اسلام کی طرف سے تو حد لگنی ہے نا۔ کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر کیا کر دے، قتل کر دے، تو قصاص تو اسلام نے لینا ہے کہ نہیں لینا؟ اسی طرح جس شخص نے چوری کرنی ہے تو اس کا ایک بازو کاٹا جائے گا، یہ اسلام کا حق ہے، یہ کسی اور کا تو حق نہیں ہے، تو اسلام یہ حق لے گا۔ فرمایا کہ جب اسلام لانے کے بعد، یہ چیزیں ماننے کے بعد، پھر کوئی اسلام کے یہ جو معاملات رب کی طرف سے آئے ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر جو اسلام کا حق ہوگا اسلام اس کو لے گا۔ اسلام چاہتا ہے، قصاص بھی اسلام چاہتا ہے، شراب کی حد بھی اسلام چاہتا ہے، چوری پر جو سزا ہے ہاتھ کا کاٹ دینا یہ بھی اسلام چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا پھر ان کا جو حساب ہوگا وہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذمہ کرم ہوگا۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ الا ان مسلما لم یذکر بحق الاسلام، مگر امام مسلم نے اسلامی حق کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ تو یہ مختصر اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت اس حدیث پاک کے فیضان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک کے فیضان سے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔